بھٹی صاحب بنے گا کہ شہباز شریف صاحب چائنا کی یونیورسٹی میں کرپشن کے اوپر ایک لیکچر دے رہے تھے آج. سنیں ذرا, آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں پہ سانپ لونٹے. چلاؤ یار, کرپشن کے اوپر کیا لیکچر دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے. کس طرح شہباز صاحب نے اپنی تعریف کی ہے کہ سانس میں کرپشن نہیں ہے بھائی, پاپولر ہو رہی ہے نون لیگ, یہ سسٹم چل رہا ہے, آپ لوگوں کا سسٹم بڑھ گیا. کچھ ان کا بھی ہے, لیکن یہ اب اوبویسلی نون لیگ کے کچھ زیادہ حد تک تو نہیں کہہ سکتے. دل تھوڑا ان کا بھی خراب ہوا ہے. اچھا کہ یہ کیا سسٹم ہے. اچھا, دو تین چیزیں ہیں جی, دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ یہ سسٹم مضبوط ہو رہا ہے, یہ نظام مضبوط ہو رہا ہے جی. اچھی بات ہے, 1 پیج ہے, بہت خوشی کی بات ہے, ہم نے جنگ جیتی اور ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل صاحب کی, ملک کی عزت ہے, دنیا ہمیں اکنالج کر رہی ہے اور ٹھیک ہے. عدلیہ صحافت الحمدللہ پیکا اور 26ویں ترمیم کے انڈر ہے. تو اب اس کے علاوہ اب کوئی جہاں یہ سسٹم مضبوطی کی بات کر رہے ہیں وہاں پھر اتنی زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ بھائی اب تو آپ ڈیلیور کرنا ہے, اب آپ نے معیشت بہتر کرنی ہے, اب آپ نے دہشت گردی سے لڑنا ہے, اب آپ نے بے روزگاری غربت کرنی ہے, اب آپ نے موسمیاتی تبدیلی سے لڑنا ہے. اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی بھی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ جتنی بڑی اتھارٹی ہے اس سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو اس شہباز شریف صاحب کے اس تازہ کال پہ آنے سے پہلے 2003-4 جو مریم نواز صاحبہ کی آپ نے کہا, گجرات میں انتظامیہ کی اجازت کے بغیر سیلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء دینے پر پابندی عائد کر دی گئی. اور مبینہ طور پر سنا جا رہا ہے, واللہ عالم بالصواب, ٹھیک ہے, کہ چودھری پرویز بھائی فیملی کی طرف سے سیلاب زدگان میں کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کی ویڈیو وائرل ہوئی. انتظامیہ نے پابندی لگا دی کہ بھائی ساڈے کو پوچھ کے دینی. ایک تو انتظام اگر یہ ہے, ایک ذمہ دار حکومت ایسے ہی کرتی ہے. جی, میں اس ذمہ داری کو سلام کرتا ہوں انتظامیہ کو اگر آپ نے کیا ہے تو. دوسرا, ہم 2000 گھرانوں کے لیے کھانا تیار کر کے قصور پہنچے, ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو پتہ چلا مریم نواز صاحبہ کا دورہ ہے, ہمیں کھانا تقسیم نہیں کرنے دیا گیا, سیلاب زدگان بھوک سے نڈھال ہیں, کھانا خراب ہونے کا خدشہ ہے, پلیز پروٹوکول کے لیے جب آتے ہیں تو پاپولر وزیر اعلیٰ کا اتنا ہی پروٹوکول ہوتا ہے. 28 گاڑیاں, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو آپ کی ایک گاڑی ہے وہ بھی اس پروٹوکول میں شامل کی جائے کیونکہ وہ 29 ہو جائیں. اچھا, آگے ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کھانا اس لیے نہیں تقسیم کرنے دیا گیا یا چیزیں کہ اس پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر نہیں تھی. یہ بھی بڑا ضروری ہے, جس نے کام کیا اس کی تصویر بھی لگے گی. اور آج تو آپ فل فارم میں. اچھا, آگے سن لیجئے ایک اس کا تازہ کال. کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب اویس صاحب کی جو ہے نا نظر بکرم میں بہہ چکے ہیں. اچھا, اب کسی نے تو اپوزیشن کا رول ادھر آپ کو اور اویس صاحب کے ادا کرنا ہے, اگر انہوں نے نہیں کرنا تو. اچھا, تو پھر آگے سنیے گا. الحمدللہ ہم ایک علیم خان صاحب کو اور پارک ویو کو رو رہے تھے. روڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں, 44 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ابھی قانونی نہیں ہوئی, 14 قانونی ہیں. ویسے یار بھٹی صاحب, اس پہ تو عمران خان نے آپ کو پتا ہے نا پورا وہ پبلسٹی کے لیے سٹنٹ کیا تھا وہاں کھڑے ہو کے راوی کے اوپر, اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو رویا تھا کہ جی لاہور ہائی کورٹ جو ہے چاہتا نہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو, یہ پہلا نیا شہر بسنے جا رہا ہے. اور میں سپریم کورٹ نے ان کی التجا ایسے سنی, میں نے کسی پرائم منسٹر کو نہیں. ویسے ایک بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی یہ بھی کوالٹی ہے, پرائم منسٹر لیڈر بڑے تھے, انہوں نے ایک فلم کی پبلسٹی کی تھی, لیکن کسی کو پرائم منسٹر کے طور پہ میں نے فلم آپ کی راوی کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے سمندر میں کھڑے ہو کے دیکھا نہیں کس طرح وہ جو ہے وہ فائدے ہو رہے ہیں, جس کو پرائیویٹ کمپنیز کو فائدے ہو رہے ہوں, چاہے اس میں جن کا آپ نے نام لیا وہ ان کی کمپنی ہے, کسی اور کی کنسٹرکشن کمپنی ہے. لیکن یہ عجیب کمال کیا ہے. نہیں, آپ یہاں تک آپ نے سچ بولا, اور یہ اس سے آگے سچ ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی جو سامنے کھڑے تھے نا, وہ جویل لطیف صاحب اینڈ کمپنی کھڑی تھی کہ روڈا غلط ہے, روڈا نہیں ہونا چاہیے. اور آج کہہ رہے ہیں کہ روڈا جڑا ساڈا ہے نا یہ ٹھیک ہے, تھانوں لگے تے کھا رہے, وہ بھی غلط ہے, تھانوں لگے تے غلط تھا, آج بھی غلط, سانوں لگے تے کھا رہی, تھانوں لگے تے کھرک. بڑی صاحب کریکشن کر لو, دونوں غلط. اچھا, اب آ جائیے جی. اور ہاں ایک سر اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ, سیالکوٹ شہر آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب بھائی نکر پہن کو اترے ہوئے, وہ اور کیا چاہیے آپ کو, ایسا وزیر دفاع دیکھا آپ نے. خواجہ آصف صاحب محبت پپی, کرپشن کی حد ہو گئی, ساری سڑکیں بہ گئی. اچھا, میں کر گیا, معذرت چاہتا ہوں. اچھا, حکومت کالج کا 1 کمرہ 1 کروڑ میں بنا رہی ہے, پتہ نہیں حکومت کندی ہے سیالکوٹ میں,
حکومت ان کی ہے، مریم نواز صاحبہ کی، ان کی نہیں ہے۔ ان کی یار اسی پارٹی میں جب ان کے آپ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو رہے، ان کو تو آپ مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہونے دے رہے۔ اچھا، سیاستدان قومی معاملات پر یکجہتی قائم نہیں کر پاتے، جو بڑے ڈیم بنے عامروں کے دور میں بنے، ماشاءاللہ جی۔ موجودہ سیلابی بحران صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ عوامی غلطی اور قبضہ مافیا کا نتیجہ ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، عالمی برادری سے بھیک مانگنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر رہے ہیں، یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے جی، آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور کرپشن پہ یار لیکچر دکھایا کریں ذرا ویوز کس طرح وہ اب ملے اور کرپشن پہ۔ محمد مالک صاحب ہمارے دوستوں نے خبر دی کہ پچھلے 2 سالوں میں ترقیاتی فنڈز میں 2000 ارب کی کرپشن کی الزامات سامنے آئے ہیں، 500 ارب کی ریکوری کے فہرستیں تیار ہیں۔ گندم سکینڈل آ چکا ہے وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں، چینی سکینڈل آ چکا ہے، ٹی ٹی سکینڈل، الحمدللہ ٹی ٹی سکینڈل سے یہ خود جس جج نے بری کیا تھا نا، اس کو چیف کمشنر لگایا تھا انفارمیشن منسٹری میں۔ اور میں اب جو جج اچھے فیصلے کرتے ہیں ان کی ترقی اس طرح ہوتی ہے، نہیں، آپ کی تھوڑی ہوگی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل لگائیں سر، اتنی ترقی۔ اچھا، اس کے بعد اب جانا چاہیے آصف علی زرداری صاحب کو کرپشن پہ، اور اس کے بعد ہمراہ شرجیل میمن صاحب جانا چاہیے جا کے لیکچر دینے۔ جائیں گے اس میں کیا، آپ کو کیا پرابلم ہے یار؟ کوئی پرابلم نہیں، اس ملک کو اگر کوئی پرابلم نہیں، لیکن میں آخری ایک جملہ بولوں جو میں کہتا ہوں، یہ رلتے رہو گے، ڈوبتے رہو گے مہنگائی میں، بے روزگاری میں، غربت میں، جب تک آپ اس موجودہ حکمرانوں سے، موجودہ قیادت سے جان نہیں چھڑاؤ گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں جو یہ اقتدار میں ہیں، ہمارے مسائل وہ نہیں جو 35 سال سے اقتدار میں ہیں، یہ ہیں ہمارے مسائل۔ ہمارے مسائل یہ سیلاب، یہ قدرتی آفتیں ڈبل ہو جاتی ہیں جب ہم پہ مسلط آفتیں جو جب ان کو دیکھتے ہیں۔